آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا یہاں پہنچے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ پاکستان کی کمیونٹی کے نمائندے سے ہم انٹریکٹ کریں. آپ کا بڑا اثر ہے یہاں امریکہ میں، اور جیسے ایمبیسڈر صاحب نے کہا ہے جو کہ ایک قومی ایفرٹ ہے. ہم نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، نہ کسی ذاتی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم ایک طرف سے اپنا ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس سے بھر کر ہم امن کے پیغام لے کر آئے ہیں اور امن کی جدوجہد کر رہے ہیں. اور اس جدوجہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ بالکل کافی نہیں ہوگا کہ ہم آ کے یہ ڈیلیگیشن آئے اور ادھر ہم اپنا پیغام دے کے چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خواہش یہ ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے، جو پاکستان کا امن کا پیغام ہے، جو پاکستان کے خلاف ایک سازش کرنے کی کوشش کیا گیا ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مدد کریں اور اس سازش کو اپنے اپنے سرکلز میں بھی بے نقاب کریں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 6 تاریخ کی رات کو یا 7 تاریخ کی رات، 6 اور 7 کی رات کے درمیان مئی میں بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا. بین الاقوامی قانون کو توڑ کے، یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی وائلیشن کر کے پاکستان میں حملہ کیا. سویلین انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا، ہمارے مسجدوں پہ حملہ کیا، ہمارے انرجی پانی کے انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا، بے گناہ شہریوں کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیے. اس صورتحال میں جو پاکستان نے وہ تمام اقدامات اٹھائے جو کوئی ریزنیبل رسپانسبل اٹھانا چاہیے، تو اس قسم کے الزامات جو بھارت سیاسی طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. وہ جان بوجھ کے لیے کرتے. اس لیے انفارچونیٹلی دنیا بھر میں ایک ایسا ماحول بن چکا ہے، اسلاموفوبیا ایک ایسا ایٹماسفیئر پیدا کیا گیا ہے نہ صرف پاکستان اور بھارت کے کانٹیکس میں. آپ اسرائیل اور فلسطین کے جنگ میں دیکھ لیں، ماضی میں جو عراق کے ساتھ ہوا تھا، ہمیں سب یاد ہے. It's become all too easy کہ جو طاقتور ملک ہے، جو بڑا ملک ہے، وہ دہشت گردی کا بہانہ استعمال کر کے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں. مگر پاکستان نے جس انداز سے اپنے آپ کا دفاع کیا، جس طریقے سے ہم نے ہر محاذ پہ بھارت کا جواب دیا، جنگی محاذ، ہمارا ایئر فورس نے جس انداز سے ان کو کنیکٹلی جواب دیا، جو سفارتی سطح پہ جس طریقے سے ہمارے ڈپلومیٹس نے ان کو جواب دیا، شکر الحمدللہ کا یہ سازش ناکام رہا. ان کے جو الائز ہیں، ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، انہوں نے بھی ان کے جھوٹ کے ساتھ نہیں دیا. ہم سب نے اس دہشت گردی کا واقعہ کا مذمت کیا، مگر امریکہ جیسے ملک نے بھی ان کا یہ جھوٹ نہیں مانا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کی مدد کے ساتھ ہم ان کا یہ جھوٹ ہر محاذ پہ بے نقاب کریں گے. آج ہم انشاءاللہ ڈی سی پہنچ رہے ہیں، وہاں ہم کے ایڈمنسٹریشن سے، پولیٹیشین سے، تھنک ٹینک سے، میڈیا سے انٹریکٹ کر کے یہ پیغام لے کے جائیں گے کہ ماضی تو یہ ہے، پھر مستقبل کیا چاہتے ہیں. مستقبل میں ہم امن چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم کرنا ضروری ہے. اس وقت ایک ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم امن کا خواہش مند ہے. تمام ایشوز، چاہے وہ دہشت گردی کا ایشو ہو، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، چاہے وہ پانی کا ایشو ہو، وہ بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. ہاں، بھارت کہتے ہیں کہ وہ بات چیت نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ جیسے آپ نے ان کو مجبور کیا کہ وہ آپ کو سیز فائر، جیسے امریکہ نے اور باقی فورسز نے ان کو مجبور کیا، وہ مجبور ہوئے کہ ان کو سیز فائر کرنا پڑا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجبور ہوں گے
کیونکہ پاکستان سے بات چیت کرنا پڑے گی. We cannot ignore our neighbors. ایک حقیقت ہے کہ ہم ہمسائے ہیں. اگر بھارت واقعی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے, آئے ہم سے بات کریں. ہم نے سیکھا ہے, ہم ایکسپرٹس ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کریں. آیا ہمارا ISI سے سیکھے, وہ آپ کو سکھائیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کریں. اور میں پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کا انٹیلیجنس ایجنسی, جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی بیٹھ کے یہ طے کرے کہ ہم نے تمام دہشت گردوں, چاہے وہ اس طرف کام کرے یا ہماری طرف کام کرے یا ان کی طرف کام کرے, کہ ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے, تو پھر ہم کو انشاءاللہ تعالی ساتھ ایجا سے, ہمارے خطے سے ہم ختم کر سکتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ تو ہم ضرور اٹھائیں گے. کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ کوئی ضد نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ کو اگنور کیا جاتا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی ہوتا رہے گا. بیکاز جتنا آپ سپریس کریں گے, جتنا آپ وہاں کے مقامی پاپولیشن کے ان کے حقوق سے محروم رکھیں گے, تو اتنا پھر وہ کینن فاڈر موجود ہوگا فار ٹیررسٹ گروپس ٹو یوز فار دیئر ایجنڈاز. اور آخری بات جس پہ ہم ضرور ناظرین بات کریں گے, اس پوائنٹ کو اٹھائیں گے, جگہ جگہ اٹھائیں گے, کہ جس طریقے سے بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے خواہش اظہار کیا ہے. صرف ان کا یہ تھا کہ وہ پاکستان کا پانی روکیں گے. Just the threat to cut off the water for 240 million people is a violation of the UN Charter. اور پاکستان نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اعلان جنگ ہوگا. اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں کے امریکہ سے یہ بات اٹھائیں. ہم یہی بات اٹھائیں کہ بھارت تو امریکہ کو کہتا آ رہا ہے کہ وہ تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے, اور آپ کی جو ٹیکس ڈالرز ہیں, آپ کی ٹیکس ڈالرز بھارت کی اکانومی کو سبسڈائز کرتا ہے, بھارت کی ملٹری کو سبسڈائز کرتا ہے اس بات پہ کہ وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت کا کردار کے بعد کیا وہ کوئی سیکورٹی پرووائڈ کرے گی؟ میرے خیال میں اس جنگ کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ بھارت نیٹ سیکورٹی پرووائڈر نہیں, انسیکورٹی کی جو جڑ ہے, جو بنیاد ہے, جو وجہ ہے, وہ بھارت کا کردار ہے, بھارت کا ایکشنز ہے. اینڈ جو اصل نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم ہے. اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان امن ہوگا تو پھر اسٹیبلٹی ہوگا, ساتھ سیکورٹی ہو سکتا ہے. اگر یہ نیا جو نارمل مودی ہم پہ زبردستی مسلط کرنا چاہتا ہے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ وہاں ہوگا تو اس کا مطلب جنگ, تو نیچرلی اس کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہمارے یہاں ہوگا تو اس کا مطلب بھی جنگ. تو یہ تو that is not a source for security. If you're going to have a knee-jerk, trigger-happy reaction to nuclear war, this trajectory is to nuclear conflict. اس کا نہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں تو نہیں ہے, بھارت کے عوام کے مفاد میں یہ بات نہیں. تو آپ سچ کے ساتھ ہیں, آپ بین الاقوامی قانون کے ساتھ ہیں, آپ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کے ساتھ ہیں, آپ امن کے ساتھ ہیں. اور بھارت آج تک اپنا پورا بنیادی بیانیہ جھوٹ پہ مبنی ہے. جنگ کے دوران ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پہ یقین کر رہے تھے, اور آج تک کا بیانیہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اس لیے میں جتنا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس جدوجہد میں پاکستان ضرور کامیاب ہوگا. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے جو ایمبیسڈر عاصم افتخار کا جو ٹیم ہے یہاں یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. راجستھان کاز میں اگلے مہینے سے ان کا ہمارا UN سیکورٹی کاؤنسل کا پریزیڈنسی بھی پاکستان کے پاس آئے گا, اور ہمارا جو ٹرپ یہاں رہا ہے
بڑا اچھا انداز سے آرگنائز کیا گیا ہے. اور اب ہمارا امبیسڈر ڈی سی کا امبیسڈر کی باری ہے کہ ہمارا جو واشنگٹن کا کمپوننٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کامیاب ہوگا. آپ کی مدد کے ساتھ آپ ہمارا اس جو ہے نظام دیں گے تو ضرور اس کا امپیکٹ ایمپلیفائی ہو جائے گا, اس کا اثر زیادہ ہوگا. تو آپ کی بہت بہت شکریہ. آئے ہیں, بات بھی سنے ہیں, موقع دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی سب سے پہلے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس میں سارے نام ماشاء اللہ اتنے بڑے کہ باقی فخر محسوس ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا ہر جگہ پہ ہمیں بلوچستان میں دہشت گردی کی دھمکیاں دیتا ہے, KPK میں اور خالصتان پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو خالصتان کی جو تحریک ہے, ہماری طرف سے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ اگر انڈیا ایسے کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ کیوں اپولوجیٹک جو ہے وہ بنے رہتے ہیں؟ آپ بالکل اس لحاظ سے تو صحیح کہہ رہے کہ جو سکھس کے ساتھ بھارت کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو بھی پاکستان کو زیادہ اٹھانا چاہیے. اٹھا رہے ہیں لیکن مزید اٹھایا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ اس لیے کہ پاکستان میں جن سکھ کو بھارت نے قتل کیا ہے, اسیسنیٹ کیا ہے, اس پہ ایک رپورٹ آیا ہے, میں شیئر کروں گا تاکہ ہمارے ایمبیسڈرز اور دوسرے بھی شیئر کر سکتے ہیں, کہ وہ جو دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں جن کو آپ نے شکست دلوائی, جن کو اب اس کے بعد یہ افغان جنگ کے بعد ان کا کوئی کام نہیں رہا, انہی نیٹ ورکس کو بھارت پیسہ دے کے ان کو استعمال کر رہے ہیں ان سکھس کو پاکستان کی سرزمین پہ قتل کرنا. تو یہ ایک قسم کی دہشت گردی تو ہے, اور یہ صرف پاکستان کا شکایت نہیں ہے. جو بھارت نے کینیڈا میں اسی قسم کے سکھس کے خلاف ایکسٹورشن, قتل کرنے کی کوشش سے دھمکیاں کی ہیں, کینیڈا کی قیادت نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ہے, بڑا زور سے اٹھایا ہے, اور اس کی وجہ سے میں نے سنا ہے کہ اس وقت پورا امریکہ میں اپنی کمیونٹیز میں اٹھائے کہ امریکہ کے بھی یہ اعتراض ہے کہ امریکہ کے سرزمین پہ بھارت نے سکھس کو ٹارگٹ کیا ہے. تو ہم تو کہتے تھے کہ مودی گجرات کا قصائی ہے, پھر اس کے بعد وہ کشمیر کا قصائی بن گیا. سندھو پر حملے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا انڈس سویلائزیشن کا قصائی بننا چاہ رہا ہے, مگر اصل میں وہ تو امریکہ کا, کینیڈا کا اور ان سارے ممالک کا بھی قصائی بن چکا ہے. اب کب تک دنیا یہ برداشت کریں گے؟ روگ سٹیٹ کا الزام پاکستان پہ لگایا جاتا ہے. روگ سٹیٹ تو بھارت بن چکا ہے, دہشت گردی کا الزام وہ پاکستان پہ لگاتے ہیں. ہم نے تو حافظ سعید کو, یہ لشکر طیبہ کو کے خلاف ایکشن لیا ہے, ان کو قیدی بنا چکے, ان کے خلاف ٹیرر فائنانسنگ کا کیسز لے آ کے ان کو کنوکٹ کیا ہے. ان کے ہاں جو انتہا پسند کا تنظیم ہے, جو دہشت گرد تنظیم ہے, وہ تو RSS ہے, ان کا حکومت ہے بھارت میں. ان کا پالیسیز نہ صرف پاکستان کی طرف, آسٹریلیا میں بھی انہوں نے سکھس کے ساتھ جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ جو بھارت کی ہپوکریسی ہے وہ اب نظر آ رہے ہیں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس ایشو کو ہم کم اٹھاتے ہیں, ہمیں زیادہ اٹھانا چاہیے, یاد دلانا چاہتے ہیں. باہر اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان دہشت گرد ہے, وہ سوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو پاکستان دہشت گرد ہے. کلائمیٹ کانفرنس سے بیٹھ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ہے. امریکہ سے مل رہے تو ہر جگہ, ہر موقع, تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں ایک انگیج کرنا چاہیے ان تمام ممالک کے ساتھ کہ آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے بھارت کے ساتھ, آپ کے لیے جیو پولیٹیکل مجبوریاں ہوں گے جس کی وجہ سے آپ اس
ان کو اتنا ساتھ دیتے ہیں، تو اس حد تک نہ گرے کہ آپ یہ برداشت کریں کہ آپ کے اپنے سرزمین پہ آپ کے اپنے شہریوں کو بھارت نشانہ بنائے اور آپ خاموش رہیں. سو تھینک یو فار یور کویسچن.